السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الكفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، نوجوان ساتھیوں، نونہال بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس حالت میں بھی، جبکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر میں عزم کیا ہوں، ارادہ کیا ہوں کہ آپ لوگ جیسے شوقین لوگوں کو ضرور بالضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے جو انفارمیشن ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ان کی کارکردگی کارنامے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قدر کرنے والا شہر ہے، جہاں جس کی قدر ہو وہاں جو ہے اس کو زیادہ پیش کرنے کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے میں بہت دنوں سے دعا کر رہا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ 4 روزہ پروگرام رہے گا انشاءاللہ، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوکس کر کے انشاءاللہ میں جو ہے ربیع الاول کے مہینے کے مبارک موقع سے سیرت النبی بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کا جو ہے ریویژن ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے خلافت راشدہ کو بھی لوں گا۔ اس میں جو ہے جو ڈیوائیڈ کیا ہوں، 2 روز جو ہے وہ سمجھ جائیے آج اور کل وہ سیرت النبی پہ فوکس رہے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کارنامے رہے، خاص طور سے مکی دور میں اور مدنی دور میں۔ آج فوکس کروں گا مکی دور کو، اور کل فوکس کروں گا انشاءاللہ مدنی دور کو، اور پھر جو ہے تیسرا دن اور چوتھا دن جو ہے خلیفہ بننے کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چیلنجز کیا، تو جزیرہ نما عرب میں وہ چیلنجز کو ٹیکل کیسے کیے، وہ سمجھے کہ موم کی گڑیا سے مرد آہن کیسے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتخاب کر لیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ عزم ہے، وہ حوصلہ ہے، اور پھر آخری دن جو ہے فتوحات ایران اور فتوحات شام یہ کیسے فتح ہوا، اور اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے، اور پھر ان کا جو ہے وفات، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، یہاں تک کے بعد جو ہے پھر جو ہے نیکسٹ ایئر کے لیے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں۔ تو آج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل میں بیان کروں گا، کیونکہ آج تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے تمہیدی کلمات وغیرہ سے، کل سے انشاءاللہ ٹائم زیادہ ملے گا،
بس آپ لوگ یہ دعا کیجئے کہ کھانسی جو ہے کنٹرول میں رہے، اور اگر نہ رہے تو آپ برداشت کیجئے گا اور جو ہے دعا کرتے رہیے گا کہ کھانسی کی شکایت دور ہو جائے۔ اتنے لوگ جو دعا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے پروگرام کا جو میرا جو مقصد ہے، ایک تو شہاب بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، لیکن میرا جو ہے تھوڑا سا مقصد الگ ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہندوستان ہو یا پورے عالم اسلام ہو یا پوری دنیا ہو، اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کا جو ہے نشاط ثانیہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اسلام کا گولڈن پیریڈ جو ہے شروع ہو چکا ہے اور کافی حد تک آگے جا چکا ہے، یعنی فائنل فیز اب شروع ہونے والا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اسلام جو ہے کم سے کم 600-700 سال سے دبایا گیا تھا، اب وہ ایک نظام کے طور پر چیلنج بن کر کے آ رہا ہے، جس کے وجہ سے پوری دنیا کے جو ہے کفر جو ہے ملت واحدہ بن کر کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے ٹوٹ پڑی ہے، اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہو گیا، ہنود و ینود کا بھی گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ آخری وہ طاقت لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کو پنپنے نہیں دیں گے، اور اسلام نے کہا کہ فطرت میں یہ لچک دی ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ہراؤ گے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کا گولڈن پیریڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ بہت ہی سنہرے دور میں پیدا کیا ہے، ہندوستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی۔ آپ فلسطین میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، چوٹی اور ہاتھی کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن چوٹی جو ہے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میرا یقین ہے کہ ہاتھی ہی مرے گا۔ ہاں، تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے۔ تو اب جب اسلام کا نشاط ثانیہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے، اور یہ حدیث کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، تو اب جو نظام آنے جا رہا ہے اب وہ گلوبل ہوگا، تو اس کے لیے تیاری تو ہم ہی لوگ کو کرنی ہے، کوئی فرشتے تو آئیں گے نہیں۔ تو وہ نظام جو بنے گا گلوبل نظام، جو اجتماعی نظام ہوگا، جس میں عدل و انصاف ہوگا، اس میں پولیٹیکل سسٹم کا بھی نظام ہوگا، اکنامک سسٹم کا بھی ہوگا، سوشل جسٹس کا بھی ہوگا، تو وہ نظام کو کس بیس پر ہم لوگ جو انٹروڈیوس کرائیں گے، وہ نظام کا جو ہے بیس کیا ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے بیس پر کوئی نظام قائم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ خلافت راشدہ کا ماڈل پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے دور سے لے کر کے قیامت تک کے لیے 5 دور میں دنیا کو ڈیوائیڈ کر کے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تم لوگوں میں باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر جب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یعنی مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ 23 سال تک نبوت باقی رہی دنیا میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی، نیابت قائم ہوگی، منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پہ قائم ہوگی۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا کہ الخلافت فی امتی 30 سنۃ، کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گن کر کے بھی بتائے کہ بیٹا گن لو، 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 12 سال ہو گئے، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو 24 سال ہو گئے، اور 6 سال جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باپ بیٹا ملا کر کے تو 30 سال ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کر کے گئے تھے وہ ایگزیکٹ پورا ہوا۔ تو پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا پھر اس کو بھی یہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ حق و باطل کی آماج گاہ بنایا ہے امتحان کے لیے۔ دن ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، حق ہے، باطل ہے، تاکہ امتحان ہوتا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا دور آیا، ثم تکون ملکن عازا، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت آ جائے گی، اور وہ بھی کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہ، باتوں باتوں پہ لوگوں کی گردنیں اڑا دے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہت آئی تو کیسی آئی کہ خاندان رسول کو بھی نہیں بخش پائی،
نواز رسول کو بھی ختم کر دیا۔ ایسی ظالم بادشاہ تھی۔ بس اس بات پر کہ جو خلیفہ جو ہے مشورے سے ہونا چاہیے، باپ کے بعد بیٹا نہیں بننا چاہیے، گردن اڑا دی 72 خاندان کے افراد کے ساتھ۔ تو یہ ایسی ظالم بادشاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ کریٹیکل آ جائے گا۔ ثم تکون ملکن جبریہ، اس کے بعد غلامی والی ملوکیت آ جائے گی، کالونیل پاور آ جائیں گے، اب وہ آ کر کے تم لوگوں کو غلام بنا لیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ سے جو ہے کالونیل پاور آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں فرانسیسی آئے، کہیں اسپینش آئے، کہیں پرتگالی آئے، کہیں جو ہے وہ آتے گئے اور پورے عالم اسلام کو سمجھ جائیے کہ جکڑ لیے۔ یہ 15ویں صدی سے شروع ہوا اور یہ 19ویں 20ویں صدی تک جاری رہا۔ جو آخری کالونیل پاور کی لڑائی چل رہی ہے وہ فلسطین میں چل رہی ہے، ورنہ ہر مسلمان دیش آزاد ہو گیا ہے سوائے فلسطین کے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جب تک چاہے گا اللہ تعالیٰ رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو فنا کر دے گا۔ لیکن گڈ نیوز فار آل امہ، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو۔ تو یہ سمجھے کہ پہلا دور دور نبوت یہ مسلمانوں کے لیے، پھر دوسرا دور دور خلافت یہ بھی مسلمانوں کے شاندار دور، بیچ میں دو دور جو آیا ہے وہ کریٹیکل آیا ہے، ملکن عازن اور ملکن جبریہ، اور اس کے بعد جو ہے آخری دور جو ہے وہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کی آئی۔ اور اس میں ایک اور خوشی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں پورے روئے زمین دکھا دیا، لپیٹ کر سکیڑ کر کے، تو میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی جو مجھے دکھایا گیا، یعنی اب جو خلافت آئے گی وہ گلوبل ہوگی، عالمی ہوگی، یعنی پہلی خلافت میں اور بعد والی خلافت میں دو لحاظ سے فرق ہوگا۔ یعنی پیورٹی کے لحاظ سے تو پہلی خلافت جو ہے وہ میچ لیس ہے، ویسی پیورٹی تو نہیں آئے گی، ویسا اخلاق، ویسا کردار، ویسا اخلاص تو نہیں آ پائے گی، لیکن وسعت میں جو ہے وہ اس سے بڑی ہوگی۔ پہلی خلافت زیادہ سے زیادہ کیا جزیرہ نما عرب تک تھی، اور سم واٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران تک پہنچی یا تھوڑا افریقہ، ناردرن افریقہ تک پہنچی۔ اب جو آئے گی وہ پوری روئے زمین تک، یعنی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کوئی اینٹ گارے سے کوئی مکان یا پھر خیمے سے کوئی جو ہے گھر، کوئی گھر نہیں ہوگا جس میں اسلام یا تو عزت سے داخل نہیں ہوگا یا پھر پیار سے داخل نہیں ہوگا، یا تو لوگ مان لیں یا پھر بائی فورس جو اسلام داخل ہوگا اپنے نظام کے ساتھ۔ تو اب یہ دور مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ کالونیل پاور جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ براہ راست ختم ہو گیا۔ اب بس لاسٹ میں بتایا کہ فلسطین میں چل رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ بس جو اکنومیکل غلامی چل رہی ہے، پولیٹیکل غلامی چل رہی ہے۔ براہ راست جو ہے انگریز کے ہم غلام تھے، 1947 میں آزاد ہو گئے، انڈیا آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر سب آزاد ہو گیا، سینٹرل ایشیا وغیرہ سب آزاد ہو گیا، اب صرف فلسطین باقی ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ آمد سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خلافت قائم ہو اور وہ گلوبل ہو اور اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہو، تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کیسے کریں۔ تو تیاری کے لیے ہمارے پاس جو سورس ہوگا وہ خلافت راشدہ اول ہوگا، وہیں سے ہم اصول لیں گے اور اس کو یہاں آج کے دور میں امپلیمنٹ کریں، تبھی جا کر کے ہماری سکسیز ہوگی، کیونکہ وہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ اور یہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ۔ اب پہلے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی وہ نبوت کا ایکسٹینشن تھی، وہ الگ چیز نہیں تھی، یہ بات آپ سمجھ لیجیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگوں پہ لازم رہے گی، یہ نہیں کہ میرے بعد جانے کے بعد صرف میری بات لے لینا بعد میں چھوڑ دینا، تم لوگوں پہ لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت بھی، یعنی ان کی بھی جو متفقہ باتیں ہیں ان کو تم کو سورس آف دین کے طور پر بنانا ہوگا، وہ ویسے ہی پیور ہے جیسے قرآن حدیث پیور ہے۔ اس لحاظ سے یقینی بات ہے
کہ خلافت راشدہ اگر ہم لوگ ڈسکس نہ کریں تو پھر ہمارا دین ہی ادھورا رہ جاتا ہے، پھر ہم پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں جان پائیں گے، اکنامک سسٹم ہی نہیں جان پائیں گے۔ تو اس لحاظ سے خلافت راشدہ جو ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں جو ہے سوچا کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، گرچہ اس میں 2-3 سال لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بیان کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پروگرام کا مقصد کیا ہے، وہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شارٹ کٹ میں بچے بھی سمجھ لیں کہ صرف ان لوگوں کے لیے پروگرام جو ہے یہ فائدہ مند ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں ایک روز مرنا ہے، مر کر کے حساب دینا ہے، اچھے کو اچھا ملے گا، برے کو برا ملے گا، وہ جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں۔ اگر اتنا بیسک جو ہے ایمان ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جنت دے گا، اب کیسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یعنی کس سے خوش ہوگا کس سے ناراض ہوگا، یہ جاننے کی خواہش ہے۔ تو یہ پروگرام چاروں روز آپ کے لیے مبارک ہی مبارک کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو لائک کرتا ہے۔ تو تھیوریٹیکل تو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر جو ہے ایگزامپل دے دیا جائے تو اس کو کاپی کرنا تھوڑا آسان رہتا ہے، نقل کرنا آسان رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خوش تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام جیسا بندہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ دنیا ہی میں کہہ دیا کہ یہ لوگ ہمارے لیے جو ہے آنکھوں کے تارا ہے۔ لیکن اگر تم لوگ جو ہے کسی کو کاپی کرنا چاہو، اب کاپی کر کے ہمارے جو ہے رضا حاصل کرنا چاہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے قرآن میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بیسٹ نمونہ ہے، بیسٹ اگزامپل ہے۔ ان کے فٹ اسٹیپ کو کاپی کر لو تو جیسے ان سے میں خوش ہو گیا تم سے بھی میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگ 2 سال جو ہے بہت ڈیٹیل سے دیکھ لیے اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، پھر اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو ہے اعادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی خوش ہوئے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ اور یہ آپ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں ایک روز اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ نماز توڑنا دیکھیں۔ جو آیت میں پڑھا ہوں سورہ فتح کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیسے، تو ان کے ساتھی کیسے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ تورات میں بھی بتا دیا تھا، انجیل میں بھی بتا دیا تھا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ ان کی صفات یہ ہوگی کہ اشداء علی الکفار، اللہ کے نافرمانوں پر وہ سخت ہوں گے، اللہ کے ماننے والوں پہ وہ دل ہوں گے، رحماء بین۔ اور پھر نارمل حالات میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نارمل حالات میں دیکھو کبھی وہ رکوع میں ہیں کبھی وہ سجدے میں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دور میں بیمار پڑ گئے تھے، اور آپ سمجھ جائیے کہ مرض الموت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 15 روز تک بیمار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 29 صفر کو جنت البقیع جنازے میں گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اسی میں درد شروع ہو گیا تھا، اور پھر لاسٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ نماز پڑھائے، تو 17 نماز وہ پڑھائے۔ تو آخری دن جس روز انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سمجھے کہ 10 بجے کے دن کے قریب انتقال ہوا، تو اس روز جو ہے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور سب لوگ نماز میں منہمک تھے، اور مسجد نبوی میں جو ہے حجرہ جو ہے سامنے ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جو ہے افاقہ محسوس ہوا، تھوڑا ریلیکس محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر کے تھوڑا سا دیکھے تو سارے صحابہ کرام جو ہے ایک امام کی قیادت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے۔ اب بالکل سامنے والا معاملہ تھا،
صحابہ کرام کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نہیں تم لوگ پڑھتے رہو، اور لیکن دیکھ دیکھ کر کے انجوائے بہت کر رہے تھے، یعنی وہ ایسا انجوائے تھا کہ آپ اپریشیٹ نہیں کر پائیں۔ یہ سمجھ جائیے کہ وہ انجوائے کیسا تھا، جب کسان جو ہے فصل لگاتا ہے اور پھر جب فصل لہلہانے لگتا ہے تو پھر کسان کو کتنا مزہ آتا ہے، یا کوئی ٹیچر جو ہے بچوں کے جو ہے کوئی پروگرام کا جو ہے تیاری کراتا ہے، اور جب بچہ جو اسٹیج پر پرفارمنس دیتا رہتا ہے تو وہ ٹیچر کونے میں کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہتا ہے، اور بچے جھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا دل بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ دیکھو میں پودا لگایا تھا، ایک ایک موتی کو میں جوڑا ہوں، اور آج یہ دیکھو میرا چل چلاؤ ہے، اور یہ لوگ بالکل جو ہے نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور ایک امام کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی یہ آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو ہے دوسرے نبی کو یہ میسر نہیں ہو پائے، یہ ساتھی میسر نہیں ہو پائے، یہ ٹیم میسر نہیں ہو پائے۔ اس وجہ سے آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوبیاں بتائی ہیں اس میں یہ بھی تھی کہ ان کے صحابہ کیسے ہوں، وہ حلق یاراں تو پریشم کی طرح نر، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ اور ان میں جو ہے سمجھ جائیے کہ جو خلافت راشدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما کے تھے کہ ہمارے بعد جو ہے دین ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور نبوت کے عین نقشے قدم پر نیابت قائم ہو۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنے ہیں وہ خلیفۃ اللہ نہیں بنے، خلیفۃ الرسول بنے، رسول کے جانشین بنے، ان کے مشن کو تکمیل کیے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنیں گے، اور یہ آج تک ڈیبیٹیبل ہے، آج تک اختلاف ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میں وہی خلیفہ تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب قرآن حدیث پر آپ باغور مطالعہ کریں گے، باریکی سے مطالعہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اشارہ دے کے گئے تھے کہ حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں ہمارے اہل بیت کا لحاظ کرنا، لیکن جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی بنے۔ تو کلیئر کٹ نہیں بتائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ میری امت انشاءاللہ اتنا سمجھدار ہو چکی ہے کہ اپنے میں سے سب سے بیسٹ کو چنے گی، اور بیسٹ جو ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اب اس کا میں تھوڑا سا اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جو میرا خطبہ رہے گا وہ یہ ٹاپک رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ کل میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ان کی محبت ان کے لیے کیا تھی۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بہت ساری باتیں کی، کچھ مانگی بھی، کچھ سوال وغیرہ بھی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت کچھ بتائے۔ پھر وہ اور پوچھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو بعد میں آ جانا، سارے سوالات ابھی کرنا تو ضروری نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو کوئی بات نہیں، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو اس لحاظ سے ان کو معلوم تھا کہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے بعد جو ہے وہ سنبھالیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو انعام یافتہ لوگوں کا جو ذکر کیا اس میں سب سے اوپر ہیں انبیاء رسول۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 4 کیٹیگری میں جو ہے انسانوں کو ڈیوائیڈ کیا اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام نازل کیا ہے؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان پہ انعام نازل کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ تو یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو امت میں سب سے ٹاپ پہ جو ہیں وہ انبیاء رسول ہیں۔ اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ صدیق کا، اس کے بعد شہداء کا، اس کے بعد صالحین۔ تو یقینی بات ہے کہ اپنے میں سے سب سے بیسٹ کو بنانا ہے تو یقینی بات ہے کس کو بنائیں گے؟ صدیق کو بنائیں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جائیے کہ ان پر اتفاق ہے کہ وہ صدیق اعظم ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ہی جو صدیق ہم لوگ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا فرمایا
کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین کی دعوت پیش کی، جس کے سامنے، وہ 1 منٹ 2 منٹ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ ضرور غور کیا کہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہے اس کا کنسیکوینس، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے بیان کیا ویسے انہوں نے لبیک کیا، اسی لیے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ صدیق کے معنی لٹرل میننگ رہتا ہے کہ جو آدمی فطرت سلیمہ پر باقی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھے کہ نبوت سے پہلے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت کا آغاز بھی نہیں کیا، پھر بھی جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، شراب زنا وغیرہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، سلیم الفطرت انسان تھے، فطرت کے بالکل قریب۔ ان کے والد ایک مرتبہ ابو قحافہ جو ہے بتوں کے جس میں لے کے بھی چلے گئے اور چھوڑ دیے کہ بچہ ہے، کھیلے گا، دیکھے گا، انجوائے ہوگا، مانوس ہوگا، تو وہ جو ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے، ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، اچھا بتاؤ تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ یہ ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ۔ پھر وہ ابو کو بلا کے لا کہ تو جواب ہی نہیں دے رہے، تو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تھے اس میں۔ اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں کیا ہوا تھا۔ 12 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اچھے اس واقعے کو سن کر کے ہل گئے، کئی لوگ تو مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور رات معراج کر کے آئے تھے، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ابو جہل ہی سے جو ہے سامنا ہو گیا۔ اس نے کہا بھتیجے ایسے کیوں بیٹھے ہو، کیا کوئی بات ہوئی آج، کچھ اور نیا کچھ ہے تو بتاؤ۔ کہاں آج تو بہت بڑا نیا ہے۔ کیا نیا؟ ارے میں گیا تھا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تب تو آسمان پہ بھی گئے ہوگے۔ کہاں آسمان پہ بھی گیا، انبیاء کرام کی امامت بھی کرایا ہوں، مختلف جو ہے رسولوں سے بھی ملا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات پبلک میں بول سکتے کیا؟ کہاں پبلک میں بول سکتا ہوں۔ اس نے سب کو جمع کر لیا، ارے آؤ ادھر آؤ۔ اس سے پہلے تو ہم لوگ سنتے تھے کہ کیا یہ بولتے رہتے ہیں، آج تو حد کر دیے، کہہ رہے ہیں کہ رات میں جو ہے مسجد اقصیٰ حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے آسمان کا بھی سیر کر کے رات ہی میں واپس آ گیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کو لگا کہ ان کے رائٹ ہینڈ جو ہے ابو بکر صدیق ہیں، یہ سن کر کے تو وہ بھی یقین نہیں کریں گے، تو سب لوگ دوڑے ہوئے اس کے پاس چلے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور 7 آسمان کے سیر کر کے رات ہی میں واپس آ گیا ہوں، ڈو یو بلیو ہم؟ انہوں نے کہا کہ کس نے کیا بتاؤ؟ کہا تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ کہ واقعی میں کہہ رہے ہیں؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس میں کیا کہہ رہے کہ جا کر کے یہ کر سکتے کہ جانے کی کیا ضرورت؟ وہ بول دیا نا، بس پتھر کی لکیر ہے۔ وہ تو اس سے بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کلام نازل کرتا ہے، وہ جب ہم مانتے ہیں تو یہ جو جانا آنا کیا ہے؟ روزانہ جبریل علیہ السلام آتے، ایک مرتبہ وہی جبریل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تب سے ان کو جو ہے صدیق کے لقب پڑ گئے۔ اب یقینی بات ہے کہ امت میں سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اب خلافت کے اگر جو انتخاب کی نوبت آتی تو کس کو لوگ چنتے؟ انہی کا نمبر آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو ایک مرتبہ ہوا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں معاملہ جو کریٹیکل نہ ہو جائے، تو یہ معاملہ کو میں سارٹ آؤٹ کر کے جاؤں، لیکن امت پہ کانفیڈنس بھی بہت تھا کہ نہیں، امت جب بیٹھے گی، اب میں فارمولہ دے دیا ہوں کہ جو تم میں سب سے بیسٹ ہو وہی خلیفہ بنے گا، جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو، یہ سارے سمجھدار ہو۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ تم اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلا لو، میں لکھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، تو بلاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری کیفیت طاری ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے جانے دو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی جاؤ رہنے، تو یہ جو ہے بلاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو وہ کیا لکھنا تھا؟ وہ یہی تھا کہ یہ کریٹیکل مسئلہ ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ پھر لگا کہ نہیں، کانفیڈنس ہے کہ میں ایسی تربیت کیا ہوں اور ایک ایسی جمعیت بنایا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ان کے علاوہ کہیں معاملہ نہیں جائے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے، وہ صدیق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ٹائٹل ملا ہوا،
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جو ہے 4 ساتھی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے انجوائے کرنے کے لیے گئے، ٹہلنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے۔ اچانک جو ہے وہ احد پہاڑ جو ہے وج کرنے لگا۔ اب وہ بھی جھوم گیا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی آئی ہے، تو وہ زور سے ہلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد، تھم جا، رک جا، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں، تو کیوں ہل رہا؟ یہ سمجھ جائیے کہ بہت بڑی پیشن گوئی بھی تھی۔ 2 شہید جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ایک نبی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک صدیق۔ تو صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب ہم یہ لوگ مانتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے ٹاپ اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے، صدیقیت میں سب سے چوٹی پہ اگر کوئی ہے تو عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس وجہ سے جو ہے خلیفہ انہی کو بننا تھا، چاہے وہ ایکسیڈنٹل بن گئے یا پھر عام انتخاب ہوتا تو وہ انشاءاللہ وہی بنتا، اس میں جو ہے کسی کو شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں اس پر اتفاق بھی ہوگی۔ جہاں تک آپ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں پوچھا بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شو کی کہ ہاں، جبکہ بہت ایموشنل معاملہ تھا اور ایسا ہو سکتا تھا کہ جواب جو ہے دوسرا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جو ہے سنجیدہ تھے، یعنی جنگ ذات سلاسل کا معاملہ تھا مدینہ کا۔ اس میں کیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جنگ میں جانا تھا، تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، سب تھے، لیکن ان کا جو سپہ سالار بنائے وہ ایک نیو کمر کو بنا، ابھی ابھی سمجھے کہ ایمان قبول کیے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی بھی کرتے تھے، صلاحیت کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ امیر بنا دیے کہ آپ جائیے اور سب لوگوں کو لے کے جائیے۔ وہ دیکھے لوہا گرم ہے کہ میں ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں اور اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہے موجود ہیں، اور پھر بھی امیر لشکر مجھے بنا دیا گیا ہے، تو لگتا ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہیں، اور تھوڑا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا جائے، لوہا گرم ہے تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ بس ایک چیز بتا دیجیے پوچھ کے میں چلا جاؤں۔ بولے پوچھو کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کو جو جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ، اس میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یعنی سب سے زیادہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں، کس سے محبت ہے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سپر نیچرل نہیں بنتے تھے، جو بات ہے بیوی سے محبت تھی تو تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل سوال کر رہے ہیں، عورتوں کی بات نہیں، مردوں میں کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے، ان کے والد سے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ عمر سے۔ وہ کہ ہم پوچھتے کہ ہمارا نام ہی نہیں آیا، تو ہم کہیں جانے تو روک دیتے ہیں، نہیں تو کہیں ہمارا لاسٹ میں بھی نام نہ آئے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ایموشنل معاملہ تھا، سامنے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے، ان کی دلجوئی کے لیے کہہ سکتے تھے تم سے محبت ہے، لیکن نہیں، اس معاملے میں بالکل کلیئر کی کہ سب سے زیادہ اگر عورتوں میں محبت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اگر جو ہے مردوں میں کسی سے محبت ہے تو ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ صحابہ کرام میں بھی کنسنسس ہے۔ آپ سمجھ جائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا کنٹروورسی ہے، کیونکہ وہ جو ہے 6 مہینہ جو ہے بیعت نہیں کیے تھے، وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو وہ ان کو صرف اتنی شکایت تھی کہ یہ جو معاملہ انتخاب کا ہو گیا تھا تو وہ اس میں جو ہے تھوڑا سا مجھ سے بھی مشورہ لیا جاتا، یعنی اتنا تو حق ہمارا بنتا تھا کہ مشورہ ہم سے بھی پوچھا جاتا کہ تو آپ کی نظر میں کون ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پوری صورتحال بتائے تو وہ رونے لگے اور سمجھ گئے کہ معاملہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، انہوں نے اپنے باپ بیٹا جو ہے ایک انجوائے موڈ میں تھے، تو انہوں نے والد سے پوچھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حنفیہ نام کی عورت سے جب شادی کیے تھے تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام وہ محمد رکھے، وہ ماں کی طرف سے منسوب ہو گئے محمد بن حنفیہ۔
تو گھر میں تھے تو ایسے پوچھے ابو جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر۔ تو اچھا، ان کے بعد اب چھوٹا بچہ جو ہے والد سے پوچھ رہا ہے تو وہ سوچے گا، ہر بچے کی نگاہ میں رہتا ہے کہ ہمارے والد سب سے بہترین ہیں، تو بولے کہ ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد عمر۔ تو لگا کہ یہ تو پھر نام گنانے لگیں گے خلیفہ کے حساب سے، تو انہوں نے جو ہے سوال کا پیٹرن چینج کر دیا، بولے اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کہاں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان۔ یہ ان کے عاجزی کا معاملہ تھا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں بھی یہ کنسنسس تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ برحق ہیں، اور ان کی جو خوبی سب جب سامنے آئی ہے وہ تو میں جب تیسرے چوتھے روز بیان کروں گا تو وہ سمجھ جائیے کہ مرد آہن کہاں سے نکل آیا وہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ لیکن میں ایک دو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف وے جا کر کے محبت کرتے تھے، یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے، حدیث پڑھیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا، اس قدر والہانہ محبت۔ مطلب ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ میں ان کی فضائل میں پہلے 2 حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے جو ہے لیول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب آپشن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کدھر جانا ہے۔ 8 دروازے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے باب الصیام ہے، ایک باب الجہاد ہے، ایک باب الصلاۃ ہے، ایک باب الزکوٰۃ ہے، یعنی جو آدمی جس چیز میں زیادہ ابھرا رہے گا اسی سے اس کو انٹری مل جائے گی۔ کوئی پوری زندگی جہاد میں نکالا ہے تو باب الجہاد سے وہ جنت میں چلا جائے گا، کسی نے نفلی روزے بہت رکھے ہیں تو باب الصیام سے وہ اندر چلا جائے گا، کوئی تہجد وغیرہ بہت پڑھتا ہے تو باب الصلاۃ سے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس کا بیسک پورا ہے، اور پھر کوئی بڑی صلاحیت ابھری ہوئی ہے تو اس گیٹ سے وہ اندر چلا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ 8 دروازے ہیں اور اس کی یہ خوبی ہے اور گیٹ پہ یہ لکھا ہوگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ہاتھ اٹھا کر کے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جو 8 دروازے سے اندر گھسنے کا مستحق ہو؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سمجھ جائے کہ جھوم جانے کے بعد انہوں نے کہا اريد ان تكون منهم، مجھے پورا کانفیڈینس ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ یہ معاملہ تھا، اگر میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو تم کو جہاں چاہوں فٹ کر سکتا ہوں، نماز میں بھی ویسے ہی آگے، زکوٰۃ میں بھی ویسے ہی آگے، روزہ میں بھی ویسے ہی آگے، اخلاص میں بھی ویسے ہی آگے۔ اور یہ پریکٹیکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیسٹ کیے، ایسے مجمع لگا ہوا تھا، رینڈملی پوچھ لی کہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزہ کون ہے، نفلی روزہ رمضان کے علاوہ کون ہے؟ صرف ایک ہاتھ اٹھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آج میں روزے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال تھا، اچھا یہ بتاؤ کتنا بڑا مدینہ شہر ہے، آج جنازے میں کون گیا تھا؟ رشتہ دار کے جنازے میں تو سب جاتا ہے، پرائے کے جنازے میں کہیں گیا ہو؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، ایک ہاتھ۔ وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ پھر تیسرا سوال کر، آج تم میں سے کوئی ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر ہاتھ اٹھا ابو بکر صدیق، میں کھانا کھلایا۔ پھر ایک اور سوال، آج تم میں سے کوئی ایک ہے جو جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ تو پھر ہاتھ اٹھا ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آواز نکل گئی کہ مستمان فی امرن الا دخل الجنہ، جس انسان میں یہ سارے اوصاف جمع ہو جائے وہ کہیں نہیں جائے گا مگر جنت۔ یہ آپ سمجھ جائے کہ ان کا لیول تھا۔ تو ایسے ہی نہیں کہہ دیتے کہ 8 دروازے سے تم جس میں سے چاہو گے جا سکتے۔ یہی وجہ تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ لیول کے لاڈلے تھے۔ ابو بکر صدیق اور عمر ان کا جو ہے سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپریزن بنتا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے، جو لوگ کمپریزن کرتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمر کا زمین آسمان کا فرق تھا، ایک جنریشن کا فرق تھا، لہٰذا وہ اپنے دور کے سب سے اچھے انسان تھے، یہ اپنے دور کے سب سے اچھے انسان تھے۔ اگر وہ ایجڈ میں سب سے اچھے انسان تھے تو یہ جو ہے جوانوں میں سب سے اچھے انسان تھے، لہٰذا جو ہے جوان کا کمپیریزن جوان سے ہوگا، ایجڈ کا جو ہے ایجڈ سے ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دور نبوی جب شروع کریں گے ہم لوگ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد میں بہت سارے کارنامے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، بدر میں کہ اتنے کو الٹا دیے، احد میں 1 to 1 میں اس کو کر دیے، آپ کو نہیں پڑھنے کو ملے گا۔ اب پڑھنے کو کیوں نہیں ملے گا؟ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیوں؟ ایج فیکٹر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے ہیں تو اس وقت وہ 38 سال کے تھے، جب جہاد و قتال کا معاملہ شروع ہوا ہے تو وہ 50 پلس ہو گئے تھے۔ تو 50 پلس آدمی جو ہے جہاد کے میدان میں جوہر دکھائے گا یا پھر جو ہے 20-25 سال کا لڑکا وہ جوہر دکھائے گا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے ہیں تو 11 سال کے تھے، 13 سال کے بعد جو ہے جنگ دجال شروع ہو گیا ہے، تو وہ بالکل شباب پر تھے تو وہ جوہر دکھا رہے تھے۔ لیکن اسٹیٹس میں ریاست کیا ہوتی ہے، قانون کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے جو سمجھداری ان کی تھی، کیونکہ عمر ہو گئی تھی، وہ جو ہے ان کا حصہ تھا۔ اس لحاظ سے ہر ایک کو ہر ایک سے جو کمپیریزن کر دیں گے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ میں سوچا کہ یہ کلیئر کر دوں کہ ان کا معاملہ جو ان سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ خلیفہ بننے کے میں ابھی عمر میں نہیں ہوں، وہ تو وہ جنریشن بنے گی جو 50 پلس ہے، میں تو اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے 34 سال کے تھے اور یہ لوگ جو 55 پلس تھے تو یہ لوگ بنتے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی لاڈلے تھے، بہت ہی چہیتے تھے، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک واقعہ بیان کروں، اور وہ واقعہ سن کر کے آپ کو لگے گا کہ واقعی میں کچھ الگ لیول ہے۔ اب وہ الگ لیول کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے ہی میں کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لنگی تھوڑا سا اوپر کر کے آ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ٹخنا بھی جو ہے دکھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی آئے غصے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اب بولے ان صاحبکم غامر، تمہارے ساتھی کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، اسی لیے تم اس اسٹائل میں آ رہے ہیں غصے میں۔ اب ان کی لڑائی کس سے ہو گئی تھی؟ تو یہ لڑائی جیسی یوتمال میں نہیں ہوتی، وہاں بھی ہوتی تھی۔ تو وہ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور ان کو بتائے ہیں تو ان کی لڑائی ہو گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب کسی بات پہ جو ہے دوست یار تھے، ایک ہی ایج کے تھے، تو سمجھے کہ کہیں مار دیے ہوں گے۔ اب مار دیے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے احساس ہوا ہوگا کہ غلطی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی ماننے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مذاق میں مار دیا، جیسے بھی مار دیے تو معاف کر دو، اور نہیں معاف کرنا ہے تو بدلہ لے لو، اب بات ختم کرو یہیں پہ، آخرت تک مت لے جاؤ اس کو، ورنہ وہاں ہم کہاں دے پائیں گے تم کو بدلہ۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا نہ میں معاف کروں گا نہ بدلہ لوں گا۔ اس پر ان کو غصہ آ گیا، اب وہ شکایت لے کر کے کن کے پاس آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ غصے میں آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہی بتا دیا کہ تمہارے ساتھی کی لڑائی ہوئی ہے کسی، تو اب یہ آ کر کے شکایت کر ہی رہے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھیے ہمارا اور عمر میں یہ معاملہ ہوا، اب میں معافی مانگ رہا ہوں تو معاف بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم اگر بدلہ لے لو تو بدلہ بھی نہیں لے رہے۔ اب ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب گھر میں گئے تو وہ بھی جو ہے جب پانی وانی پی کر کے جو ٹھنڈے ہوئے تو ان کو بھی لگا کہ تھوڑا زیادتی ہو گئی، جب دوست معافی مانگ رہا تھا تو معاف کر دینا چاہیے تھا، یا پھر بدلہ مانگ رہا تو بدلہ ہی دے دیتے، معاملہ ختم کر لیتے۔ میں بھی جو اڑ گیا کہ نہ معاف کروں گا نہ بدلہ لوں گا، تو وہ بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے کہ جاتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب گھر گئے تو گھر پہ تھے ہی نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے لال سرخ ہو گیا، غصے سے بھڑک گئے، اتنے بھڑک گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لگا کر کے بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی میری تھی، ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی میں کیا تھا، اب جو بھی غلطی ہوئی ہوگی میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہاتھ سے مار دیے ہوں گے یا کچھ، تو میری غلطی تھی، ان کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ غصہ میں آ گیا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سب کو مخاطب کر کے بولے کہ یہ معاملہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کے طرف مبعوث کیا تھا، فقلتم کذبت، لیکن تم سب لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن وقال ابو بکر، لیکن ابو بکر نے کہا صدق، نہیں آپ سچ بول رہے۔ اب وآسانی بمالی و نفسی، اور اس نے اپنے مال سے بھی اور اپنے جان سے بھی میری مدد کی۔ تو فہل ترکتموا لی صاحبی، 2 مرتبہ بولے، فہل ترکتموا صاحبی لی، کیا تم لوگ میرے ساتھی کو بخش دو گے، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یہ آپ دیکھیے یہ لیول۔ اس کے بعد تو سب لوگ جو ہے سنسیئر ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی کہ بھائی یہ ان کا معیار الگ ہے، ان کا لیول ہی الگ ہے۔ اور یہی معاملہ ایک اور بھی ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ سمجھے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچر جو تھا نا بہت ہی بھولا بالا تھا، مطلب روتے بہت تھے، قرآن پڑھتے روتے، نماز پڑھتے روتے، گریہ زاری اواہ ان کا لقب ہی پڑ گیا، بہت زیادہ سافٹ نیچر کا تھا۔ تو معاشرے میں کبھی کبھی کیا نا کہ زیادہ رونے والا جو رہتا نا اس کو تھوڑا سا لوگ لائٹلی بھی لینے لگے۔ وہ تو ان کا جو آئرن مین جو ہے وہ تو خلیفہ بننے کے بعد سامنے آیا، جب کوئی جو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی مرتد ہو گیا، اور سب کو جو ہے آرمی ہاتھوں سے نپٹ دیے، تب لگا ارے یہ تو بہت مضبوط انسان ہے، ورنہ لوگ سمجھتے تھے کہ نرم ہی نرم ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے لوگ تھوڑا سا لائٹلی لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ لائٹلی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس لے لیے۔ وہ معاملہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑا سا افاقہ ہوا تو تھوڑا بلائے سب، اب بلانے کے بعد بولے کہ ان اللہ خیر عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو آپ دنیا میں لطف اندوز ہوں اور چاہیں تو اللہ کے پاس جو ہے وہاں پہ آ کر آپ انجوائے کریں۔ تو بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو سلیکٹ کر لیا کہ اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کر کے دیکھنے لگے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک بندے کو ایسا اختیار ملا ہے اور اس نے جو ہے جانا پسند کیا ہے، یہ رو رہے ہیں فدینا اباک و امنا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ ہی غلطی پہ تھے۔ ہم میں سب سے زیادہ جانکار کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ اشارے کنارے کو بھی سمجھ گئے، کوئی نہیں سمجھا، وہی سمجھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگا کہ یہ لوگ جو لائٹلی لے رہے ہیں ہمارے دوست کو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالی، ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے مال کے لحاظ سے اور ساتھ دینے کے لحاظ سے تو وہ ابو بکر ہیں۔ یہ بات سمجھ لو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کو چھوڑ کر کے تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں اپنا خلیل بنا چکا ہوں اللہ کو۔ خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جو ایک کے علاوہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ 4 آدمی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی میرا خلیل ہے، تم بھی میرا خلیل، تم بھی میرا خلیل۔ جیسے ایک عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، ویسے ہی ایک انسان کا ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپشن استعمال کر لیے تھے کہ میں اپنا خلیل اللہ تعالیٰ کو بناتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو آپشن ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ خلیل بنانے والا یعنی بیسٹ فرینڈ بنانے والا آپشن میرے پاس رہتا تو میں اپنا بیسٹ فرینڈ کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ لہذا میں وصیت کر کے جاتا کہ میرے بعد مسجد کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں،
سوائے ابو بکر کی طرف راستہ جو جا رہا اس کو کھولے. لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخ ابو بکر، کیونکہ پہلے جو ہے ادھر اس کا گھر ہے تو ایک گیٹ ادھر کھول دو، ان کو مسجد میں آنے میں تکلیف نہ ہو، ادھر ان کا گھر ہے ادھر ایک گیٹ ادھر کھول دو، ان کو آنے میں تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کھڑکی دروازے بند کر دو، سب لوگ مین گیٹ سے آئیں گے، لیکن ابو بکر کے ریگارڈ ہیں ان کے گیٹ کھڑکی کھلی رہے گی، وہ آئیں گے. یہ لیول تھا ان کا سمجھ، آپ اندازہ کریں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اہمیت جو ہے ایسے ہی نہیں ہے، مطلب واقعی میں انہوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ دے کر کے صحابہ کرام کو جو ہے وہ سمجھے کہ موٹیویٹ کیے تھے. غزوہ تبوک کا معاملہ تھا اور رومن امپائر سے لڑائی تھی اور جو ہے لوگ کھڑے نہیں ہو رہے تھے جانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورہ توبہ میں جو ہے تھوڑا ڈانٹنا پڑا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے لوگوں جو ایمان لے تم لوگوں کیا ہو گیا، جب تم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو تو تم لوگ جو زمین سے چپکے پڑے ہو، اٹھ ہی نہیں رہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کے ساز و سامان نہیں مگر متاع قلیل. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم لوگ نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ اگر تم لوگ نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مدد کر چکا ہے، اس کے دین کو غالب کرے گا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو کے دوسرے تھے جبکہ وہ غار میں تھے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ وری اللہ از وتھ اس، گھبرانے کی بات نہیں. تو وہ میں ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو بعد میں. تو یہ آپ سمجھیے کہ لصاحبہ، آپ کا ساتھی کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جائیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ، کہ کمپٹیشن کرنا تو نیکی میں کمپٹیشن کرو. تو پوری زندگی ان کو کمپٹیشن میں کوئی ہرا نہیں پایا، جبکہ کمپٹیشن ڈکلیئر بھی نہیں تھا. آپ تبوک کے واقعہ جانتے ہیں، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج انشاءاللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل کھول کے خرچ کرو، کیونکہ کریٹیکل جرنی ہے، جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے لے کر کے آؤ. تو انہوں نے آدھا 50% سامان لے کر کے آئے. جب لے کر کے آئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس اس زمانے میں کیش وغیرہ بھی بہت تھا، بزنس مین تھے، بزنس مین کے جانتے ہیں کبھی لاکھوں رہتا ہے کبھی کچھ نہیں رہتا ہے، تو اس وقت بہت تھا ان کے پاس. 50% سامان لے کر کے آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا کہ عمر کتنا لے کر کے آتے؟ انہوں نے کہا 50%، یعنی 2 موبائل تو 1 موبائل، یعنی اس زمانے موبائل نہیں لیکن سمجھ لیجیے. لیکن جب ابو بابی کونے میں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے کہ ہمارا کمپٹیٹر کتنا لے کر کے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انتظار کرنے لگے. کرتے کرتے جب دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں تو ہاتھ میں جھاڑو بھی ہے اور لوٹا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل گئے، ماں ابقیت ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول، اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جھاڑو لگا کے جھاڑو بھی لے آیا. کمپٹیشن اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. ایسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارا نہیں بن گئے. عتیق ان کا لقب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر ابو بکر فإنک عتیق اللہ من النار، تو اللہ آگ سے آزاد انسان. 10 عشر مبشرہ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے. ٹاپ 1 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے کا خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوچے کہ میں تھوڑا اعلیٰ لیول کے جو ہے نیکی کرتا ہوں. اب اعلیٰ لیول کے کیا ہے کہ جو جتنا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اس کی اگر مدد کریں گے، جس سے آپ کو جو ہے
بعد میں جو ہے واپسی کی کوئی امید نہ ہو تو اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کھوج بین کیے تو ایک پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی خدمت کر دوں گا، اس کے جو ہے پانی وغیرہ لا دوں گا، صفائی وغیرہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے سوچے کہ ہم جو ہے فجر پڑھ کے جائیں گے اور اس بوڑھی عورت کی جو بھی بیسک ضرورت ہے وہ کر کے ہم آ جائیں گے، اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بیزی ہو گئے ہیں، خلیفہ ہیں آپ۔ لیکن پتہ چلا کہ جب گئے ہیں تو پورا کام جو کیا ہوا، تو دوسرے لوگ لگے کہ جو ہے ہم لیٹ ہو گئے، تو اب جو ہے اذان اور نماز کے بیچ ہی میں آ جائے۔ تو پھر بھی جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارا کام کیا ہوا۔ پھر ایک روز اور سوچے کہ چلو نماز اذان سے بھی پہلے آ جائے۔ اب اذان سے پہلے جب جا رہے تھے اس بوڑھی عورت کے پاس تو پتہ چلا کہ ایک سفید پوش جو ہے وہ اندھیرے سے نکل کے آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا جب قریب ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ بے ساختہ جو ہے ان سے چپٹ گئے۔ اب بولے کہ ابو بکر اب ہم مان گئے کہ آپ سے آگے ہم نہیں نکلتے۔ جب بھی ہم نے کسی اعلیٰ درجے کی نیکی کو تاکا اپنے سے ہمیشہ آگے بڑھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حلال و حرام کے معاملے میں کتنا احتیاط برتتے تھے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ایک غلام تھا جو جا کر کے خدمت وغیرہ کرتا تھا، مزدوری وغیرہ کرتا تھا اور لا کر کے کمائی دیتا تھا، کیونکہ ان کا جو ہے غلام تھا۔ تو وہ بار بار جو پوچھتے تھے کہاں سے کمائے، کس سے کمائے، کیسے انکم ہے، یہ سب بتاؤ۔ پتہ چلتا تھا ٹھیک ذریعہ ہے تب اس کو استعمال کرتے، نہیں تو ریجیکٹ کر دیتے۔ ایک روز وہ کچھ لے کر کے آیا کھانے کا سامان، اور ان کو بھوک لگی تھی اور وہ لے کر کے پیش کیا، جلدی میں کھا لیے۔ تو وہ غلام کو ہی تعجب ہو گیا، بولے ایک بات پوچھوں کیا؟ میں جب روزانہ لاتا ہوں تو روزانہ آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لائے، کیوں لائے، 10 سوال 20 سوال کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ 100% سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تب جا کر کے آپ جو ہے ہاتھ لگاتے ہیں۔ آج تو میں دیا اور فٹاک سے کھا لیے۔ بولے ہاں سوری، تو میں تھوڑا بھوکا تھا تو میں بھول گیا، فوراً میں کھا لیتا، آپ بتا دو کہاں سے لائے ہوں۔ اس نے کہا ارے جاہلیت کے زمانے میں ٹوٹکا وغیرہ کیا کرتا تھا، اسی کا جو نذرانہ باقی تھا، اس کو آج یاد آیا ہے تو وہ مجھے دیا، تو میں لا کے پیش کر دیا۔ اب حرام تھا، اب یہ بے چینی ہونے لگی، اب ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، ادھر کر رہے ادھر، اب الٹی کرنے کے چکر میں پڑے۔ الٹی کیسے ہو، تھوڑا سا تھا وہ، لیکن نہیں میں تو الٹی کروں گا، اس کو نکال کر آؤں گا۔ لاسٹ میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کل ہی کہیں کہ اس کو جانے دیجیے نا، اتنا تھوڑا سا ہے کیا، کہ نہیں کیسے جانے دو۔ لاسٹ میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر الٹی کرنا ہی ہے تو آپ بھر پیٹ پانی پی لیجیے، پھر جو ہے حلق میں انگلی ڈالیے تو میں بھی جو الٹی ہو جائے۔ تو پھر وہ بھر پیٹ پانی پیے، پھر حلق میں انگلی کر کے الٹی کیے، تھوڑا سا نکلا وہ۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا آپ سمجھ جائیے، انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ حرام کا کھایا ہوا بدن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں تو سیفٹی فرسٹ کیسے نہیں کرتا؟ یہ لیول تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہ انشاءاللہ میں کل سے جو ہے آپ کو ان کا پورا خاندانی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اور پھر جو ہے مکی دور میں کیا کیا معاملات رہے، مدینہ کے دور میں کیا کیا رہے، انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ پہلا دن تھا تو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ ہیکٹک نہ ہو جائے، میرے لیے بھی کھانسی کا بھی ہے، 4 روز کسی طرح لے کر کے چلنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ان شارٹ یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کاپی تھی، زیروکس کاپی سمجھتے نا، اوریجنل تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اس کا عکس آ جاتا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان واحد خاندان ہے جو دادا سے لے کر کے پوتے تک 4 پشت صحابی ہیں، یہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نانا سے لے کے نواسہ تک سب صحابی، تو یہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ یہاں پہ بات کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ، دعا کر لیتے ہیں۔ ہاں 9:30 سے انشاءاللہ کل رہے گا۔ 1 گھنٹے کے موڈ بنا کے آئیے، اس میں 10-15 منٹ آگے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.